حصہ اتنا ہی مولا علی کے غلام کے لیے حصہ۔ سامعین گرامی ذرا سنیے گا، ان لوگوں نے بیعت کیوں توڑی ہے؟ یہ پہلے بیعت کرنے والوں میں بھی تھے اور پہلے بیعت توڑنے والوں میں بھی تھے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت سنبھالنے کے بعد اگلا کام کیا کہ حکم جاری ہو گیا کہ جس شخص کے پاس بیت المال میں سے کوئی چیز بھی بیت المال کی کسی مسلمان کے پاس ہے وہ واپس بیت المال میں جمع کروائے۔ کسی نے بیت المال سے گھوڑا لیا ہے، کسی نے تلوار لی ہے، کسی نے کچھ اور لیا ہے، وہ سارے اموال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروائے جائیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں وہ خط لکھا ہے کہ عمرو عاص نے معاویہ کو خط لکھا، معاویہ علی نے حکومت کو سنبھال لیا ہے، اب تو جو چاہتا ہے کرنا کر لے، اس لیے کہ علی بیت المال کا مسلمانوں کا مال ایک ایک پیسہ تجھ سے واپس لے گا اور اس طرح سے لوٹائے گا مال کو جس طرح چھلکے کو لکڑی سے جدا کر لیا جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ آپ اوپر تشریف رکھتے ہیں، ماشاءاللہ توجہ ہوگی حضرات گرامی۔ آدھا ٹائم میں پڑھ چکا ہوں، آپ مطمئن رہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے واجب الاحترام بھائی آ گئے ہیں جی، پروفیسر صاحب ہیں جی، ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامتی دے۔ میں نے کہا اوپر ہی تشریف رکھتے، پھر ان کی عزت افزائی ہے، مالک ان کی عزت میں اور اضافہ فرمایا۔ توجہ ہے میری طرف سامنے۔ دوسرا حکم نامہ یہ جاری ہوا کہ ایک تو بیت المال کا مال سارا لوٹایا جائے، دوسرا جناب کی طرف سے مال حکومت کے لیے خط جاری ہوا۔ ذرا خط سنیے گا۔ ادقوا اقلامکم وقاربوا بین سطورکم واحذفوا فضولکم واقصدوا قصد المعانی ایاکم والاکثار فإن اموال المسلمین لا یحتمل الازرار۔ آقا کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ لوگوں یاد رکھنا، مال حکومت جو حکومتی کارندے تھے، فرمایا قلم کی نوک باریک رکھنا، کاغذ پر لکھنے میں سطروں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ چھوڑنا، فضول باتیں نہ لکھنا، مطلب کی بات لکھنا، اور یہ بات ہمیشہ تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمانوں کا جو مال ہے وہ ضرر کا متحمل نہیں ہو سکتا، ضرر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اور مولا امیر المومنین کو مشورہ دینے آ گئے، یا علی، آپ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا، یا علی ہاتھ ہولا رکھیں۔ ہاں، جن لوگوں کے خصوصی وظیفے لگے ہوئے ہیں وہ لگے رہنے دیں، جو افراد نوازے جاتے ہیں وہ نوازے جاتے رہیں، اس طرح تو آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے لوگ۔ جواب سنیے، کائنات قربان کر دوں۔ فرمایا اتامرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیہ، کیا تم علی کو مشورہ دیتے ہو کہ میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کر لوں؟ واللہ ما اتور بہ ما ثمر سمیر وما اما نجم فی السماء نجما، خدا کی قسم جب تک شب و روز کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور جب تک ستارے آسمان پر طلوع کرتے رہیں گے، علی کسی کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا نہیں کرے گا۔ لو کان المال لی لسویت بینہم فکیف انما المال مال اللہ، فرمایا یہ علی کا ذاتی مال بھی ہوتا میں تب بھی برابر تقسیم کرتا، یہ علی کا ذاتی مال ہی نہیں، اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے کر سکتا۔ اور فرمایا لو وجدت قد تزوج بہ النساء وملک بہ المال رددتہ، علی کا بس چلا، جو بیت المال عورتوں کے حق مہر میں دے دیا گیا وہ حق مہر بھی میں واپس لوٹاؤں گا، اور جس بیت المال سے غلام اور کنیزیں خریدی گئیں وہ غلام اور کنیزیں بھی واپس لوٹاؤں گا۔ لأن الحق القدیم لا یبطلہ شیء، کسی کا حق کسی کو دینے سے ختم نہیں ہوتا۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت، فرمایا ان فی العدل سعہ، عدل میں تو بڑی وسعت ہوتی ہے، من ذاق علیہ العدل فالجور علیہ اضیق، فرمایا عدل سے جس کا سینہ تنگ پڑ جائے وہ ظلم کو کیسے برداشت کرے، جو عدل کو برداشت نہ کر سکے وہ ظلم کو کیسے برداشت کر۔ مولا امیر المومنین امام عادل تھے، اور خدا کی قسم کیسے عادل، نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، آیت اللہ تہرانی نے لکھا کہ امریکہ میں میرے ایک ایرانی جو میزبان تھے سفر امریکہ میں،
انہوں نے وہاں میری ایک امریکی نوجوان سے ملاقات کروائی جو مسلمان ہو چکا اور شیعہ ہو چکا۔ میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت کی بات تھی، تو میں نے اس سے مسلمان اور شیعہ ہونے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا آپ بس 5 منٹ انتظار کریں، میں آپ کو سبب بتاتا ہوں۔ پڑوس میں اس کا گھر تھا، گھر گیا، نہج البلاغہ انگریزی ترجمے والا اٹھا کے لایا، اور اس نے ایک جگہ پر نشانی رکھی ہوئی تھی، وہاں سے اس نے کھولا اور مولا امیر المومنین نے ایک فرمان پر انگلی رکھی۔ کہتا ہے یہ جو مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اس فرمان نے مجھے مسلمان بھی بنایا ہے اور علی کا شیعہ بھی بنایا۔ اور وہ فرمان ذرا سنیے، وہ فرمان کیا تھا؟ فرمایا واللہ لعطیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاقها علی ان آسی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرۃ ما فعلت۔ مولا امیر فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ 7 اقلیم علی کو دے دیے جائیں، یہ ساری کائنات 7 آسمان اور زمینیں اور جو کچھ اس میں ہے یہ ساری کائنات علی کے حوالے کر دی جائے، صرف اس ایک شرط پر کہ میں چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم علی کائنات ٹھکرا دے گا، اتنی ساری اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اتنا سا ظلم نہیں کرے گا۔ مال علی و نعیم یفنا و لذت لا تبقى، فنا ہونے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ اور مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ۔ فرمایا یہ فرمان مولا امیر المومنین کا، جس نے مجھے مسلمان بھی، مولا علی ایسے امام عادل، ایسے عادل حکمران۔ سامعین گرامی، فرمایا میں کائنات ٹھکرا دوں، اتنا سا ظلم نہیں کروں گا۔ علی والو، شیعیان حیدر کرار، ہمارا آقا مولا کائنات ٹھکرا دے، چیونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نہ چھینے، کسی یتیم کے منہ سے نوالا نہ چھیننا، کسی کمزور کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، کسی بیوہ یتیم کا حق نہ کھانا، ظالم نہ بننا، ظالم نہ بننا، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ حاکم شام نے مولا علی کو خط لکھا تھا، یا علی آپ کو وقت بھول گیا جب آپ کے گلے میں رسی ڈال کے بیعت کے لیے گھسیٹا جا رہا تھا؟ جناب امیر المومنین نے اس خط کا جواب دیا، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ قُلْتَ إِنِّي يُقَادُ كَمَا يُقَادُ الْجَمَلُ الْمَخْشُوشُ حَتَّى عُبَايَا، اے حاکم شام جہاں تک تو نے یہ لکھا کہ جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے، اسی طرح مجھے بیعت کے لیے گھسیٹا جا رہا تھا۔ لعمر اللہ لقد اردت ان تضم فمدحت وان تفضى فافتضحت۔ فرمایا خدا کی قسم حاکم شام، تو چاہتا تھا یہ جملے لکھ کے علی کی مذمت کرنا، لیکن تو علی کی تعریف کر بیٹھا۔ تو میری مذمت کرنا چاہتا تھا، تو نے میری تعریف کر دی۔ ما من غزازت علی المسلم یکون مظلوما، معاویہ یاد رکھ مسلمان کے لیے ظالم ہونا عیب ہوتا ہے، مظلوم ہونا عیب نہیں ہوتا، اور تو نے اقرار کر لیا علی مظلوم تھا، علی ظالم نہیں تھا۔ علی حقدار حیدری۔ سامعین گرامی، اور یہی ہوا کہ چونکہ جنہوں نے بیعت کی یہ توقع رکھتے تھے کہ علی مولا ہمیں اقتدار میں سہیم اور شریک بنائیں گے، حصہ ملے گا۔ مولا امیر المومنین بیٹھے تھے، بیت المال کا حساب کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا۔ طلحہ و زبیر آئے کہ چل کے بات کرتے ہیں، کوفہ اور بصرہ کی گورنری مانگتے ہیں۔ مولا امیر المومنین کے پاس آئے، سلام کیا، آقا نے جواب دیا، چراغ بجھا دیا۔ یا علی یہ کہ وہ ایک چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھا دیا۔ فرمایا تمہاری میری جو گفتگو ہے وہ ذاتی حیثیت کی گفتگو ہے، اور جو چراغ میں جو تیل جل رہا ہے وہ بیت المال کا تیل ہے۔ ہم اپنی ذاتی گفتگو کے لیے یہ مسلمانوں کا مال کیوں جلائیں، یہ تیل کیوں جلائیں؟ خدا کی قسم دل کی تمنا دل میں رہ گئی۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ جو علی ہماری خاطر 2 پیسے کا تیل جلانے کو تیار نہیں، وہ بلا وجہ کوفہ اور بصرہ کی گورنری ہمارے حوالے کرنے کو تیار۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ جمل میں لوگوں کو کیوں اکسایا گیا اور مولا علی کے خلاف لشکر کیوں لائے گئے؟ صفین میں مولا امیر المومنین کے خلاف یہ سازشیں کیوں ہوئیں؟ صرف اس لیے، اللہ گواہ ہے کہ